آج کے اس دور میں بھلے ہی ہم ایمان کی قدر نہ کریں، لیکن ہمارے قدر کرنے یا نہ کرنے سے ایمان کی عظمت میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی نا۔ جسے اللہ نے باعظمت بنا دیا ہو، ایک قیمتی نعمت بنا دیا ہو، اس کی قیمت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ میں ایمان کے حوالے سے صرف ایک بات کہہ کے آگے بات کر کے ختم کروں گا۔ یہ ایمان جو رب کے فضل سے ہمارے سینوں میں ہے نا، یہ کتنا قیمتی ہے، آپ اس کا جائزہ ایک نظر میں لیں کہ اگر اللہ نے کسی کو جو ایمان پر مرا، ایمان پر خاتمہ ہوا، اس کی بات کر رہا ہوں، اگر ایسا کوئی شخص جس کا خاتمہ تو ایمان پر ہوا لیکن وہ بے عمل تھا، بڑا گنہگار تھا، تو اگر اللہ نے اس شخص کو اس کے عمل کی خرابی کی وجہ سے اگر سزا کے طور پر جہنم میں ڈال دے گا، وہ مالک ہے سزا کے طور پر۔ ایمان پر بھی خاتمہ ہوا ہو تو بھی اللہ پاک جہنم میں ڈال سکتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو اگر کسی ایسے شخص کو جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور اس کے عمل خراب تھے، تو سزا کے طور پر اگر اللہ نے کسی کو جہنم میں ڈال دیا، یہ الگ بات ہے کہ جہنم کے اونچے طبقے میں رہے گا، نچلے والے میں نہیں رہے گا، وہ تو کافروں کی جگہ ہے، ڈال دیا نا، تو یہ ایمان جو ہے نا، ایمان جہنم میں بھی اس کے ساتھ جائے گا۔ کوئی ہے ایسی چیز آپ کے پاس جو آپ کے ساتھ جہنم میں جانے کو تیار ہو؟ یہ ایمان بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ اب ایمان سے پوچھو، اے ایمان، تو جنت کا پھول ہے، تو جنت کی چیز ہے، تو یہ جہنم میں کیسے آ گیا؟ پوچھو نا ایمان سے۔ ایمان سے پوچھو گے تو ایمان یہی کہے گا، ارے اگر آج جب اس نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا تو آج اس کے برے وقت میں اسے کیسے چھوڑ دوں؟ اور اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو پھر اسے جنت میں کون لے کر جائے گا؟ میں ہی تو ہوں جو جنت میں اسے لے کر جاؤں گا۔ کتنا قیمتی ایمان، آپ تصور کریں۔ اس لیے بزرگان دین نے یہ طریقہ، یہ معمولات قائم کیا، کم سے کم ہفتے میں ایک دن ایسی جگہوں پہ جسے ہم خانقاہ کہتے ہیں، وہاں بیٹھ کر جو ہفتے بھر کی کثافت، گندگی، حرص کی، لالچ کی، طمع کی، دنیاوی چیزوں کی جو گندگیاں، بغض اناد کی گندگیاں، نفرتوں کی گندگیاں، لالچوں کی گندگیاں، دین سے دور ہونے کی وجہ سے جو کثافتیں قلب پر جمع ہو گئی ہیں، جو ہمارے ایمان کی شمع کے اوپر گرد و غبار بن کے ایک سایہ بن کر ہے، تو ہم بیٹھیں اور حلقہ بنائیں اور اللہ کے نام کا ذکر کریں، اور اس ذکر کے ضرب کو اپنے قلب پہ لگا کر ان ساری کثافتوں کو ہم دور کر لیں، تاکہ ہمارے ایمان کی وہ شمع جو ہمارے سینوں میں ہے وہ روشن اور روشن ہو جائے۔